رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق خلقنا الانسان ہم نے پیدا کیا انسان کو وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ دیتا ہے اسے اس کا نفس وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ اور ہم زیادہ قریب ہیں اس کے من حبل الورید اس کی شہرگ سے اذ یتلقی المتلقیان جب لیتے ہیں دو لینے والے عن الیمین دائیں جانب سے وعن الشمال اور بائیں جانب سے قعید بیٹھے ہوئے ما یلفظ من قول نہیں بولتا وہ کوئی لفظ الا لدیہ مگر اس کے پاس موجود ہوتا ہے رقیب عتید ایک نگہبان تیار. وجاءت سکرۃ الموت بالحق اور آ چکی موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ ذالک ما کنت منہ تحید یہ وہ ہے جس سے تو بچتا تھا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ یہ ہے ڈرائے جانے کا دن. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ اور آئے گا ہر ایک نفس مَعَهَا سَائِقٌ اس کے ساتھ ہوگا ایک ہانکنے والا وشہید اور ایک گواہ. لقد كنت في غفلة من هذا البتہ تحقیق تو تھا غفلت میں اس کے بارے میں فکشفنا عنك پس ہم نے ہٹا دیے تجھ سے غطاءک تیرے پردے فبصرک اليوم حدید پس تیری نگاہ آج تیز ہے. سورہ کاف کے ابتدائی رکوع میں اللہ پاک نے مشرکین مکہ کے 3 انکار ذکر فرمائے. قرآن مجید کا انکار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا انکار. پھر اللہ پاک نے اپنی وحدانیت کے دلائل بیان فرمائے، اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی. چونکہ یہ تینوں انکار در حقیقت اللہ کی قدرت کا انکار ہے، تو اللہ نے اپنی قدرت کی 3 بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی، آسمان، زمین اور بارش کا پانی. اس کے بعد اللہ نے سابقہ اقوام کا ذکر فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کوئی پہلے نہیں ہیں اس باطل نظریہ والے، بلکہ اس سے پہلے بھی قومیں اسی طرح کا عقیدہ رکھتی رہی ہیں. آج کی آیات کے اندر اللہ نے اپنی قدرت کی ایسی نشانی بیان کی جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہے. فرمایا اگر تجھے اوپر آسمان نظر نہیں آتا، نیچے زمین میں تو غور و فکر نہیں کرتا، تو کم از کم اپنے وجود کے اندر ہی غور و فکر کر لے کہ تیرے وجود کے اندر بھی میری قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اور پھر اللہ نے بڑے عجیب انداز میں انسان کے پیدا کرنے سے لے کر آخرت کے تمام مراحل کا ایک عجیب نقشہ اس سورہ مبارکہ میں پیش فرمایا ہے. تو ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ آج یہ انسان کہہ رہا ہے کہ کون دوبارہ بنائے گا؟ کیا اس کو پتہ نہیں کہ ہم ہی نے اس کو پیدا کیا؟ پہلی بار بھی تو کسی نے بنایا ہے.
تو جو ذات پہلی بار مٹی سے، گارے سے یا نطفہ آب سے بنا سکتی ہے، اس ذات کے لیے بنے ہوئے شخص کے ذرہ ذرہ ہونے والے مٹیریل کو اکٹھا کر کے دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، البتہ تحقیق ہم ہی نے پیدا کیا انسان کو، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ وہ ذرے ذرے کیسے جمع کیے جائیں گے، انہیں ہمارے علم کا اندازہ نہیں، کہ ہم تو جانتے ہیں ان خیالات کو بھی جو اس کو دیتا ہے اس کا نفس، دل میں خیالات جو پیدا ہوتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے ہی انسان کو اتنے خیالات اور تصورات آتے ہیں کہ خود انسان کو بھی نماز کے بعد یاد نہیں رہتے کہ آج کن کن خیالوں میں کھویا رہا۔ صرف ایک نماز کے میں وقت کی کمی کا صرف وہ ذکر کر رہا ہوں کہ پورے دن کے خیالات کتنے ہیں، راتوں میں کتنے، پوری زندگی میں کتنے وساوس ہمارے اندر پیدا ہوئے، کچھ پر ہم نے عمل کیا، کچھ پر نہیں کیا، بس خیال آیا اور چلا گیا۔ ہم خود بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں تم تو بھول جاتے ہو لیکن میں نہیں بھولتا، میں ہر ایک تمہارے خیال کو جانتا ہوں۔ فرمایا وَنَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، جو وسوسہ دیتا ہے اس کو اس کا نفس، ایک ایک خیال کے بارے میں جانتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور جانے کیوں نہ، اس لیے کہ ہم انسان کے اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا، لیکن فرمایا ہم اتنے قریب ہیں اس کے کہ ہم ان باتوں کو بھی جانتے ہیں جن کو یہ نہیں جانتا۔ اور آگے فرمایا ہم نے انسان کو بنانے کے بعد چھوڑ نہیں دیا بے مہار کے جو مرضی کرتا پھرے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ فرمایا ہم نے اس کی زندگی میں 2 فرشتے اس کے دائیں بائیں بٹھا دیے ہیں، ایک ایک بات نوٹ ہو رہی ہے۔ فرمایا اذ یتلقی المتلقیان، جب لیتے ہیں 2 لینے والے، عن الیمین، ایک دائیں جانب سے نیکیاں لے رہا ہے، وعن الشمال، اور ایک بائیں جانب سے بدی لے رہا ہے، قعید، یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو کبھی احساس نہیں ہوتا، ورنہ لوگ جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ چلے جی دیکھ کوئی نہیں رہا کرنے میں کیا حرج ہے، انہیں احساس ہوتا کہ اس وقت میرے کاندھوں پر 2 فرشتے بھی موجود ہیں اور رب کی ذات بھی مجھے دیکھ رہی ہے، تو وہ کبھی جرم نہ کرتا۔ تو فرمایا کہ ہم نے تو نگہبان مقرر کر رکھے ہیں، نگران مقرر کر رکھے ہیں، جو دائیں بائیں جانے والے بیٹھے ہوئے ان کے اعمال کو لے رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ نے یہ دائیں بائیں فرشتے مقرر تو فرما دیے، اس کا کام ہے نیکی لکھنا، اس کا کام ہے بدی لکھنا، لیکن اس کی شان کریمی دیکھیے، کتنا کریم رب ہے ہمارا جسے ہم بھول بیٹھے۔ اب اللہ نے ان دونوں کے لیے ضابطہ ایک جیسا نہیں رکھا ہے۔ اگر نیکی کرنے والے کو حکم ہے کہ میرا بندہ جیسے ہی دل میں ارادہ کرے تو اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دے گا، اور عمل کر لے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی اوپر تک اس کے اخلاص کے مطابق نیکی لکھ دے گا۔ اب یہی ضابطہ بدی والے کو نہیں دیا۔ بدی والے کو یہ نہیں فرمایا کہ میرا بندہ دل میں سوچے نا گناہ کے بارے میں تو لکھ دینا، نہیں، فرمایا میرا بندہ سوچے تو لکھنا نہیں ہے، حتیٰ کہ سوچنے کے بعد اس پر عمل بھی کر لے، تب بھی فرمایا 6 گھڑی تک انتظار کرنا، میرے بندے کا گناہ نہ لکھنا، شاید توبہ کر لے۔ 6 گھڑی سے پہلے توبہ کر لے تو وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا اعمال نامے میں، اور 6 گھڑی کے بعد بھی اگر بندہ توبہ کر لے، 6 گھڑی نہیں کیا، اعمال نامے میں لکھ دیا گیا، اب اس کے بعد بھی اگر زندگی میں توبہ کر لے تو میرے رب نے حکم دے رکھا ہے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی ہے، اس کا گناہ مٹا دو، اور صفحہ خالی بھی نہ چھوڑنا کہ اسے ندامت ہو کہ شاید میرا کوئی گناہ تھا جو معاف ہو چکا ہے۔ فرمایا اس کے گناہ کو مٹا کر نیکی اس کے بدلے میں یہاں لکھ دو۔ اتنا کریم رب۔ تو فرمایا جب لیتے ہیں 2 لینے والے دائیں اور بائیں جانب سے بیٹھے ہوئے، اور آگے فرمایا ما یلفظ من قول، نہیں بولتا یہ شخص کوئی بھی بات
الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے ہر جملے کو لینے کے لیے اس کے پاس ایک نگران ہے بالکل تیار بیٹھا ہوا زبان سے۔ اس لیے فرمایا کہ بولنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے کہ کیا بول رہا ہوں، کہ ایک بول کا بھی کل جا کر تول ہوگا اور حساب دینا پڑے گا۔ تو فرمایا ہر بول کے اوپر ایک نگران تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ تھوڑی دیر کے لیے میرا اور آپ کا یہاں بیٹھنا ہوتا ہے، اتنے الفاظ اس 15 منٹ کے ٹائم میں نکل آتے ہیں کہ نہ میں خود شمار کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ فرشتہ ایک لفظ کو الگ الگ نوٹ کر رہا ہے، اور اللہ کی ذات بغیر نوٹ کیے ہوئے جان رہی ہے۔ اور آگے فرمایا یہ تو زندگی تھی، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد چھوڑ دیا، نیکی کرتا ہے وہ بھی نوٹ ہے، بدی کرتا ہے وہ بھی نوٹ ہو رہی ہے۔ آگے فرمایا پھر اس نے ہمیشہ یہاں ہی نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا اس پر موت نے بھی آنا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی فرشتہ پاس بیٹھا ہوا کہہ رہا ہوتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، آ چکی ہے موت کی بے ہوشی غشی حق کے ساتھ، جس کا تو انکار کرتا رہا کوئی موت نہیں کچھ بھی نہیں، بس یہی موج مستیاں ہیں۔ فرمایا موت آ چکی ہے اب حق کے ساتھ۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدٌ، یہ وہ رب کا فیصلہ ہے جس سے تو ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا تھا کہ موت نہ آئے میرے اوپر، لیکن موت نے تو آ کر رہنا ہے۔ اب یہ تو انسان کی انفرادی موت کا ذکر، اور فرمایا یہ دنیا بھی باقی نہ رہے گی، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، ایک وقت آئے گا کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور اس دن ایک کہنے والا پکار کر کہے گا یہ ہے ڈرائے جانے کا دن، جس کے بارے میں انبیاء کر کہا کرتے تھے کہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے، وہ یہ قیامت کا دن ہے، محشر کا دن ہے۔ اور اس کے بعد جب محشر میں ہم سب کے سب اٹھا لیے جائیں گے، نیک بھی بد بھی سب کے سب جمع ہوں گے، اب اللہ کے حضور ایک ایک کر کے پیشی کی جائے گی۔ اللہ پاک اس دن کے محاسبہ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دعا کرتے ہوئے بھی کبھی یہ دعا نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ آسان ہے حساب لینا، یہ دعا نہیں کرنی، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فرمایا من نوقش عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ تو یقیناً عذاب میں چلا گیا۔ اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کے حضور حساب دے سکے اور پھر بچ کر جنت میں چلے جائیں۔ اس لیے دعا کیا کرنی ہے، اے اللہ بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرما۔ یہ نہیں کہ اللہ آسان ہے حساب لینا، ہم آسان حساب دینے کے قابل نہیں ہیں، اللہ کے حضور پیشی کے قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ تو کرم فرمانا، اپنے حبیب کے صدقے بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دینا۔ تو بغیر حساب کے ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، حساب کی آسانی کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا اب محشر میں جب سب اٹھ جائیں گے اس کے بعد کا منظر کیا ہوگا، فرمایا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ، اب اللہ کے حضور آئیں گے سارے کے سارے جی، معاہا اس حال میں کہ ہر نفس کے ساتھ ہوگا سائق، ایک ہانکنے والا، وہ شہید، اور ایک گواہی دینے والا۔ اللہ سب کو عدالتوں کچہریوں کے چکر سے محفوظ فرمائے، لیکن جنہوں نے وہ منظر دیکھا ہے تو نوٹ کیا ہوگا ہر مجرم کے ساتھ 2 سپاہی ہوتے ہیں، ایک سپاہی نے اس کی ہتھکڑی پکڑ رکھی ہوتی ہے اور دوسرے سپاہی کے ہاتھ میں فائل ہوتی ہے جس میں اس کے متعلقہ جو بھی مقدمہ اور جرائم ہے وہ سب اس کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ یہ 2 سپاہی اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں۔ یہی منظر یہ ادھر سے لیا گیا ہے، یہی منظر روز قیامت ہوگا۔ ہر شخص کے ساتھ ایک سائق ہوگا جو اسے ہانک کر پکڑ کر لے جائے گا اللہ کے حضور، وہ شہید، اور دوسرے کے ہاتھ میں فائل ہوگی گناہوں کی نیکیوں کی ساری، جو جا کر دکھائے گا کہ اے اللہ اس کے یہ اعمال ہیں۔ فرمایا لقد كنت في غفلة من هذا، اللہ دعوت فکر دے رہے ہیں، فرمایا بندے تو غفلت میں پڑا ہوا تھا اس دن کے بارے میں کہ یہ قیامت تو آنی ہی نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، آج تو آ چکی تیری آنکھوں کے سامنے، اور اب حال یہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم نے ہٹا دیے ہیں تجھ سے تیرے پردے،
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیری آنکھ دنیا سے بہت زیادہ تیز ہو چکی ہے کہ دنیا میں فرشتے نظر نہیں آتے، کوئی چیز نظر نہیں آتی اخروی اعتبار سے جن کو ہم جا کر دیکھیں گے، لیکن وہاں فرشتے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گے، وہاں جا کر بصارت تیز ہو جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے دنیا میں کوئی رب کا دیدار نہیں کر سکتا سوائے اللہ نے اپنے حبیب کو کروایا، اور اسی طرح جو ہے دنیا کے اندر جو ہے حضور علیہ السلام ہی کو نصیب ہوا دیدار۔ ہم کلامی دین انبیاء کے بارے میں آتا ہے، لیکن دیدار صرف حضور کو نصیب ہوا، لیکن یاد رہے وہ بھی دنیا کے اندر نہیں، عالم بالا میں جا کر، اس لیے کہ وہاں جانے کے بعد قوت بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جنت میں جانے کے بعد اللہ ہماری بصارت میں بھی قوت عطا فرمائیں گے اور ہم بھی اپنے رب کو دیکھ سکیں گے۔ تو بہرحال فرمایا وہاں ہم ہٹا دیں گے پردے تمہارے، اور تمہاری آنکھ آج کے دن تیز ہو جائے گی۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں کی رسوائی سے ہماری حفاظت فرمائے۔